رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. بائس الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھیں بر محمد اور مسائل شریعہ کے حوالے سے آج جو دو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، پہلے کا ربط، دونوں مسئلے ہماری عام زندگی سے ان کا ربط ہے، اور دو ایسے کام ہیں کہ جو بہرحال کم و بیش معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے حرام ہیں. پہلا مسئلہ غیبت کا ہے. یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟
غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی مومن انسان کی برائی جو چھپی ہوئی ہے، دوسروں کو نہیں پتہ ہے، اس کو کسی کے سامنے ذکر کیا جائے، اسے کہتے ہیں غیبت، اور یہ حرام ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا اس طرح سے ہے، یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ غیبت کے اندر یہ شرط نہیں ہے، اور اس پہ غور کیجئے گا کہ بعض یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو غیبت اس عیب کا ذکر کرنا ہے جو کسی کے اندر ہے۔ ثانیاً غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اشارے سے کسی کی برائی کو کسی کو بتایا، یہ غیبت ہے۔ آپ نے لکھ کے بتایا، یہ غیبت ہے۔ آپ نے زبان سے کہا، یہ بھی غیبت ہے۔ دوسرا نقطہ غیبت کے اندر یہ ہے کہ غیبت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے، یا وہ میرا دوست ہے، یا میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ غیبت جھوٹ نہیں ہے، غیبت تو اسی بات کو بیان کرنا ہے جو مومن بھائی کے اندر ہے۔ اگر نہیں ہے اور آپ نے اس کو ذکر کیا تو یہ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان ہے، پھر اس کے ساتھ یہ دوسرا گناہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے سنا اور اس کی دل آزاری ہوئی تو اس کے ساتھ ایک تیسرا گناہ ایڈ ہو جاتا ہے، مومن کی دل آزاری۔ تو یہ جو گناہ بیان کیا گیا یہ صرف غیبت کے لیے ہے۔ ایک اور نقطہ غیبت میں یہ ہے، چاہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے برا لگے یا نہ لگے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دوست ہے، ہم جانتے ہیں اسے برا نہیں لگے گا، اس کی ایک برائی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کی برائی کسی دوسرے کے سامنے ذکر کریں گے تو اسے برا نہیں لگے گا۔ اس کا برا لگنا غیبت میں معیار نہیں ہے۔ اگر اس کو برا نہ بھی لگے تب بھی یہ حرام ہے۔ یعنی صرف غیبت کے اندر جو پوائنٹ اہم ہے جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ کسی مومن کی برائی کو جو دوسروں کو نہیں پتا ہے آپ ذکر کر دیں، یہی حرام ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو آج کل بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے جوانوں میں، وہ ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یا یہ جتنے بھی اس طرح کے ایپلیکیشنز ہیں، اس کے اوپر محرم اور نامحرم کا آپس میں بات چیت کرنا۔ شرعاً آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، حرام ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، بات ہی تو کر رہے ہیں، نہیں، ضرورت سے ہٹ کے۔ اور غور کیجئے گا، محرم و نامحرم کی ڈیفینیشن میں پچھلے سال میں نے بیان کی تھی، اگر اس سال ضرورت ہوگی تو پھر بیان کر دوں گا۔ یہ جو ہمارے بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، خالازاد بہن ہے اور چچازاد بہن ہے اور فلاں ہیں، یہ سب نامحرم ہیں، اور یہ اس تعریف میں، اس ڈیفینیشن میں یہ سب آتے ہیں۔ کیونکہ پہلی بات جو دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک حرام کے ساتھ کئی حرام جڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ جو بات چیت ہو رہی ہے مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کی، اور اس میں مثال کے طور پر یہ غیبت جڑ گئی، تو ایک تو حرام ہو ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ایک حرام اور جڑ گیا۔ وقت کی بربادی ہو رہی تھی، ایک تیسرا حرام اس کے ساتھ اور جڑ گیا۔ کسی کی دل آزاری ہو گئی، ایک اور حرام اس کے ساتھ جڑ گیا۔ لہٰذا غور کریں، کیونکہ یہ چیزیں انسان بہت جلدی نہیں سمجھ پاتا، لیکن آگے بڑھ کے انسان کی زندگی کے اندر اثر ڈالتی ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے اور ٹاپک ہے اس سے بھی اس کا ربط ہے۔ پھر وہ انسان جو یہ کام کر رہا ہے، جس چیز کو پروردگار نے حرام کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک نہیں رہا ہے، وہ کبھی بھی حیات طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آلہ محمد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سورہ مبارک نحل آیت نمبر 97، کہ جس کے ذیل میں آج یہ چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ شروع آیت کا ایک پوائنٹ تھا جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا،
اور اب اس کو بیان کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد والی جو گفتگو ہے اس سے اس کا ربط ہے۔ اب تک حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور بتایا کہ قرآن نے دو اہم شرطیں حیات طیبہ کے لیے لگائی ہیں۔ پہلی شرط عمل صالحا، عمل صالح انجام دے، عمل کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، اس کی زندگی میں ایک حرکت نظر آتی ہو، ہر حرکت نہیں بلکہ وہ حرکت، وہ دوڑ بھاگ جو صالح ہو۔ یہ پہلی بات، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر غیر مومن ہے لیکن ایک اچھا کام کر رہا ہے وہ حیات طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مومن ہے لیکن عمل صالح نہیں کر رہا ہے وہ بھی حیات طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ گرچہ انشاءاللہ پرسوں پہنچیں گے ہم اس بات تک کہ ایمان اور عمل صالح کا رابطہ کس طرح سے ہے، انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا، فی الحال آج اس کو نہیں بیان کرنا ہے۔ تو دو شرطیں قرآن نے لگائیں کہ حیات طیبہ کو پانے کے لیے صرف دو چیزیں شرط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ لیکن قرآن نے اس شرط کو لگانے سے کہ درمیان میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یعنی یہ جو دو شرطیں ہیں آیت پہ غور کریے۔ پہلی شرط من عمل صالحا، جس نے عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، یہ ایک بیچ میں جملہ آتا ہے، وہو مؤمن، یہ دوسری شرط، اس حالت میں کہ وہ مومن ہے۔ ان دونوں شرطوں کے درمیان پروردگار نے ایک لفظ رکھا ہے من ذکر و انثی۔ آج جو تھوڑی بہت گفتگو ہے وہ اس کے اوپر کرنا ہے۔ بہت سے انسانوں کے ذہن میں یہ ذہنیت بن چکی ہے آج کے معاشرے کو لے کر کہ مرد اور خاتون میں کمالات کو حاصل کرنے کے اعتبار سے فرق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ اسلامی سوچ ہے، کیونکہ جب ارث تقسیم ہونے چلتا ہے اور لڑکی کو آدھا حصہ ملتا ہے اور لڑکے کو 2 گنا دیا جاتا ہے، تو جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ بہت جلدی آگے بڑھ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اسلام تبعیض کا قائل ہے، اسلام مرد اور عورت میں فرق ڈالتا ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو بھئی فرق کیا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، دونوں ماں باپ کی اولاد ہیں، دونوں کو برابر سے ملنا چاہیے تھا۔ جب دیت کا مسئلہ آتا ہے، کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا، حکومت اسلامی ہے، کہا دیت دیجئے، تو کہا بھائی اگر مرد ہے تو اس کی دیت اتنی ہے، اگر خاتون ہے تو دیت آدھی ہے، کہا یہ دیکھیے پھر آپ تبعیض کے قائل ہو گئے۔ تو یہ جو فقہ میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، اس سے اسلام مخالف طاقتیں یہ سمجھ بیٹھی اور انہی نے ہمارے اندر بھی دھیرے دھیرے کام کر کے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ اسلام میں مرد اور عورت کے اندر فرق ہے اور امتیاز ہے۔ اور جب بات اور آگے بڑھی تو اور ان کو مثالیں مل گئیں کچھ اسلام میں، کہا دیکھیے اگر فرق نہ ہوتا تو کیوں آپ کی یہاں شرط یہ ہے، اور یہ میں پرسوں بیان کر چکا ہوں کہ اگر تقلید کرنا ہے تو مجتہد کے اندر کیا شرط ہے، مرد ہونا چاہیے۔ بھئی اگر خاتون پڑھ لکھ کر اجتہاد کے درجے کے اوپر فائز ہو جائے تو آپ اس کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مرد کے برابر نہیں مانتے۔ مسئلہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اعتراض کو جب تک خوب صحیح سے نہیں سمجھیے گا جواب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، کہا یہیں تک نہیں آپ تو اور اوپر چلے جائیے، پروردگار خود تبعیض کر رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 12 امام بنا کے بھیجے، سب کے سب مرد، جبکہ ایک خاتون موجود تھی اس کو بنا دیتا پروردگار۔ اگر دونوں برابر ہیں اسلام کے اعتبار سے تو پھر یہاں پر امتیاز کیوں ہے؟ اور دھیرے دھیرے یہ سوچ ہمارے جوانوں کے درمیان بھی پھیلتی چلی جاتی ہے کہ ہاں بھائی کچھ بات تو میں دم تو ہے،
ضرور اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے۔ حیات طیبہ کس کے لیے ہے؟ ان تمام مثالوں سے مرد حضرات یہ سمجھ کے آسانی سے چپ ہو جاتے ہیں کہ حیات طیبہ ہمارے لیے ہے، اور خود یہ ایک سوچ معاشرے میں بننے لگتی ہے کہ نہیں، حیات طیبہ اگر مخصوص ہے مردوں سے تو پھر خواتین تو حیات طیبہ سے محروم ہو جائیں۔ لیکن اگر اسلام کے قانون کے اوپر غور کریں اور پورے اسلام کو آ کے دیکھیں، مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے جب ہم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ایک حصے کو لے کے اس کو لیبارٹری میں جا کے جانچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کی جانچ کرتے ہیں تو کیونکہ ایک حصے کو لے لیا ہے تو کبھی بھی ہم اپنے جواب تک نہیں پہنچ پاتے۔ جواب اس وقت ملتا ہے جب پورے دین کو ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھا جائے۔ جب پورے دین کو انسان آ کے دیکھتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کسی بھی مقام پر جو حقیقی مقامات ہیں اس میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے۔ اسی آیت سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں۔ من عمل صالحا، ہر وہ انسان جو عمل صالح بجا لائے، من ذکر او انثی، کیا شرط لگائی قرآن نے؟ اسی سوچ کو بدلنے کے لیے، اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے شرط لگا دی، جبکہ یہ بہت زیادہ ضروری بھی شاید نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ من جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاتون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض سے بچنے کے لیے قرآن نے آ کے تفسیر کر دی اس کی، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خاتون ہو، فرق نہیں کرتا۔ یہ جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے اعتراض کے طور پر پیش کی، آج وہی دنیا والے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جو پوری یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیں، شانہ سے شانہ ملا کے لا کے کھڑا کر دیں، ان سے پوچھئے کہ آج سے 150 سال پہلے ان کے معاشرے کی حالت کیا تھی۔ ہم آج کے معاشرے کو ماڈرن معاشرہ سمجھتے ہیں، آج کے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جو لوگ ترقی کا دعویٰ کر رہے ہیں آج سے چند سال پہلے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ جانوروں کی ایک قسم ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو ماننے والے انسان، اس آئیڈیالوجی کی پیروی کرنے والا مکتب کیا یہ آگے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے؟ ایک شرعی مسئلے سے آپ کی بات کو حل کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ پیش کیا تھا، تکلیف کا، مکلف ہونے کا۔ اس میں ایک نقطہ تھا سن بلوغ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سن بلوغ لڑکوں میں کئے سال ہے؟ 15 سال، اور لڑکیوں میں کئے سال ہے؟ 9 سال۔ آغا بہجت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے خاتون کو وہ مقام دیا ہے کہ مرد سے 6 سال پہلے اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ اسلام نے تو خاتون کو وہاں پہ لا کے رکھا کہ تم جب 15 سال کے ہوگے تب تمہاری عقل اس مقام پہ پہنچے گی کہ پروردگار تمہاری تکبیر کا جواب دے گا۔ خاتون کو وہاں پہ لا کے رکھا ہے کہ وہ تم سے 6 سال پہلے ہی اس کی عبادت قبول ہو جائے گی، وہ اس مقام پہ پہنچے گی جہاں تم 6 سال کے بعد پہنچنے والے ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو ایک حصے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کمال کے اعتبار سے اگر آ کے دیکھا جائے، یہ جتنی بھی مثالیں اعتراض کے طور پر پیش کی جاتی ہیں سب دنیاوی مثالیں ہیں، سب کا جواب موجود ہے، کیونکہ اگر ایک ایک کی مثال کا میں جواب دینے چلوں گا تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ جو اصل مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ کمال کے اعتبار سے یعنی حیات طیبہ کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ انسان کی ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں اور آ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی انسان کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، جب آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس کی ڈیفینیشن میں کہیں پہ مرد اور عورت آتا ہے؟
کہیں آتا ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مرد ہو، یا انسان ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خاتون ہو؟ کہا نہیں، قرآن نے جہاں جہاں لفظ انسان کو استعمال کیا، لفظ انسان کو استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ نہ کسی کمال کو پانے میں خواتین پیچھے ہیں، نہ کسی برائی کو حاصل کرنے میں مرد آگے ہے۔ دونوں اعتبار سے کمال حاصل کرنے میں دونوں کو ایک دوسرے کا شانہ بہ شانہ بنا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو مقصد حقیقی حیات طیبہ ہے، دنیاوی مسائل میں الجھ کے فیصلہ نہ لے لینا۔ جب حیات طیبہ پر ایک انسان فائز ہوتا ہے تو کبھی علی ابن ابی طالب کی صورت نظر آتی ہے، کبھی فاطمہ زہرا کی صورت نظر آتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حیات طیبہ تک پہنچنے میں نہ انسان کا مرد ہونا اسے جلدی پہنچا دیتا ہے، نہ انسان کا خاتون ہونا اسے پہنچنے میں روک دیتا ہے۔ جتنی بھی آیات ہیں کمال کے حوالے سے، آپ ابتدائے قرآن سے انتہائی قرآن تک مطالعہ کر لیجئے، جہاں بھی قرآن نے کمال کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی قرآن نے ترقی کا ذکر کیا ہے، نہ وہاں مرد کی قید لگائی ہے نہ خاتون کی قید لگائی ہے، یا لفظ انسان کو ذکر کر دیا ہے، اور اگر لفظ انسان ذکر نہیں کیا ہے من ذکر و انثی آ کے تشریح کر دی۔ ہاں جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے طریقہ کار الگ الگ ہے، غور کیجئے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کی جسمانی بناوٹ میں بہرحال فرق ہے، اس فرق کے اعتبار سے پروردگار نے طریقہ کار الگ الگ رکھا ہے۔ جہاد کا زمانہ آیا، رسول نے جہاد کے بارے میں متعدد احادیث ارشاد فرمائیں کہ دیکھو جو جہاد پر جائے گا اور شہید ہو جائے گا اس کا یہ ثواب ہے، پروردگار اسے جنت میں یہ درجہ عطا کرے گا، پروردگار اس کے لیے یہ ثواب معین کرے گا۔ جب یہ احادیث خواتین تک پہنچی تو انہی نے آپس میں ایک میٹنگ کی، کہا بھائی یہ جتنے بھی جہاد کے ثواب ہیں یہ سب تو مخصوص ہو گئے مردوں سے، جہاد ہمارے اوپر سے ساقط، ہم تو جا کے لوٹ نہیں سکتے۔ تو انہی نے اپنا ایک نمائندہ بنا کے رسول کے پاس بھیجا کہ جاؤ رسول سے سوال یہ کرو کہ آخر یہ جہاد جو مردوں پہ واجب ہے اور خواتین کے اوپر سے ساقط ہے، تو یہ ثواب جو جہاد کے لیے رکھا گیا ہے پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے طریقہ کار الگ الگ ہے۔ جب یہ نمائندہ پہنچا رسول کی خدمت میں اور جا کے یہ سوال پیش کیا تو رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین کا جہاد حسن تباعل ہے، خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ ایک صحیح اور اچھے معاشرے کی تربیت کریں۔ ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے اس طرح سے ایک انسان کی تربیت کرتی ہے کہ جب وہ پروان چڑھتا ہے تو کبھی خمینی زماں بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی سیستانی زماں بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ خاتون کی تربیت ہوتی ہے کہ جس کے دامن سے انسان معراج پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جسمانی بناوٹ ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ جس کو قدرت بدنی دی گئی ہے اس سے جہاد کرایا جاتا ہے، جس کو رحم اور کردگار دیا گیا ہے اس کی تربیت میں انسانوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خاتون کو پروردگار نے اپنی رحمت کا مظہر بنا کے بھیجا، اور بہرحال آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، آپ کا ہی بچہ ہے، بہت آپ کو پیارا ہے، بہت آپ اسے چاہتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ضد لگا کے بیٹھ جائے تو یہ بتائیے آپ کتنی دیر اس کو جھیل پائیں گے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کبھی اس سے زیادہ نہیں۔
لیکن ایک ماں اسی بچے کی بخوبی تربیت کرتی ہے، جہاں پر مرد فیل ہو جاتا ہے وہاں پہ خاتون کامیاب نظر آتی ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ جسمانی بناوٹ ہی ایسی ہے، پروردگار نے اس کے اعتبار سے ذمہ داریوں کو بانٹا ہے۔ عزیزوں، میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ عدالت کا معنی برابر سے ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہے، عدالت کا معنی یہ ہے کہ جو جس طرح سے جس کی ذمہ داری ہے اس کو انجام دے۔ اگر بدل دو گے تو پھر عدالت نہیں رہے گی، ظلم ہو جائے گا۔ تم آج یہی کر رہے ہو، معاشرے میں جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ خواتین کو سونپے دے رہے ہو، جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کو سونپے دے رہے ہو۔ اسی لیے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر نہ باپ کی عزت رہ گئی ہے نہ ماں کا احترام رہ گیا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جب بچہ ماں کی گود کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی گود میں تربیت پائے گا تو وہ کس طرح سے ان کا احترام کرے گا؟ کہا نہیں، ہمیں تو مرد کے شانے سے شانہ ملا کے چلنا ہے۔ 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، ہم 10 گھنٹے کر کے دکھائیں گے۔ نہیں، ہمیں تو مرد کے شانہ بہ شانہ ملا کے چلنا ہے، آپ گھر سے باہر جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ معاشرہ، یہ کلچر، جو ویسٹرن کلچر دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے اور ہم بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنا رہے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کو گود لے رہے ہیں، بھول جاتے ہیں حیات طیبہ پانے کے لیے اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اگر ویسٹرن کلچر تمہیں حیات طیبہ دے سکتا ہوتا تو توریت اور انجیل کافی تھی، قرآن کی ضرورت نہ ہوتی۔ کافی ہوتا توریت اور انجیل حیات طیبہ کے لیے، لیکن کافی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، کوئی اور کتاب اس کی دعوے کو پورا نہیں کر سکتی۔ غور کریں، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، کمال کے اعتبار سے پروردگار نے دونوں کو صلاحیت دی۔ 2 مثالیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، ایک مرد اور ایک خاتون، زوجہ اور شوہر، فرعون اور آسیہ، ایک ساتھ جی رہے ہیں یا نہیں؟ ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن فرق کتنا ہے؟ ایک زمانے میں شیطان کا مظہر بن کے نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جینے والی خاتون، اس کی تعریف پروردگار قرآن میں کرتا ہے۔ جناب آسیہ جب دعا کرتی ہے تو کیا دعا کرتی ہے؟ رب، سورہ تحریم میں جا کے مطالعہ کریے، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ۔ جناب آسیہ نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار تو میرے لیے جنت میں گھر بنانا، نہیں، اس کے اندر ایک عجیب نکتہ ہے۔ آپ نے دعا کی پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنانا، کہاں؟ کہ جنت تو بہت وسیع ہے، اپنے نزدیک بار الہ اگر جنت میں مجھے گھر نصیب ہو تو وہ گھر نصیب ہو جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ فرعون کے ساتھ رہنے والی خاتون میں اتنی معرفت کہاں سے آ گئی کہ جو دعا بھی کرتی ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ یہ خاتون کی دعا ہے جو سورہ مبارک تحریم میں قرآن آ کے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسلام نے آ کے یہ امتیاز قائم کیا ہے، بلکہ اسلام نے تو اس طرح سے خواتین کو پروان چڑھایا ہے کہ دنیا کا کوئی مکتب بھی آ کے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حیات طیبہ نہ مخصوص ہے مردوں سے اور نہ ہی دور رکھا گیا ہے اسے خواتین سے۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ جو جس طرح سے خلق ہوا ہے اسے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے آگے چلنا ہے۔ اگر ذمہ داریاں بدل دو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ آپ اس کائنات میں دیکھیں، ماشاءاللہ سائنس جغرافی پڑھے ہوئے آپ سب ہیں، سارے سائنٹسٹ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں
کہ اس گیلیکسی میں جتنی بھی چیزیں سورج کے ارد گرد ناچ رہی ہیں، اگر 1 ڈگری وہ اپنے مرکز اور محور جس کے اوپر وہ ناچ رہے ہیں ہٹ جائیں، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، کتنا؟ 1 ڈگری، یہ 90 ڈگری ہوتا ہے نا، 1 ڈگری اپنے محور سے ہٹ جائیں، کیا ہوگا؟ یا 100 سال بعد، یا 1000 سال بعد، یا 10,000 سال بعد، یا 1,00,000 سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دو آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سال پہلے ایک ظلم ہوا، وہ ظلم یہ ہوا کہ ایک چیز کو ہم نے اس کو اپنے مدار سے 1 ڈگری ہٹا دیا۔ عزیزوں، جب 1 ڈگری ہٹا دینے سے یہ پورا نظام درہم و برہم ہو سکتا ہے، تو جب تم ذمہ داریوں کو پورا ہی بدل دو گے تو کیا ہوگا؟ تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اس کی ذمہ داری اس کو دے دی، اس کی ذمہ داری اس کو دے دی تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، شروع میں کچھ نہیں ہوگا، جب آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ غلطی کہاں کی ہے۔ شروع میں نہیں انسان کی سمجھ میں آتا، جب معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے، ایک سیدھی لائن کے پاس بالکل صراط مستقیم ہے، آپ اس کے پاس ایک لائن اور کھینچیے اور پہلے والے نقطے پہ دونوں کو ملا دیجئے، پہلے والے نقطے پہ دونوں ملی اور 1 ڈگری پہلی والی لائن کو اس سے ہٹا دیجئے۔ 10-15 سینٹی میٹر تک آپ آگے بڑھیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن جیسے ہی اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، فاصلہ اتنا ہو جائے گا کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ بلی اور کتے کے لیے وصیت کرے گا، اپنے گھر والوں کو وصیت سے محروم کر دے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ آج نہیں ہوا، یہ 150 سال پہلے جو تمہارا نظام فکری بدلا تھا، جو اس کا نتیجہ آج نکل رہا ہے، اس وقت فاصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج فاصلہ سمجھ میں آیا ہے۔ یہ فاصلہ آج سمجھ میں آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس بات کے اوپر غور نہیں کیا گیا کہ دین مبین اسلام نے جس کو جس مقام کے اوپر رکھا ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے۔ اگر پروردگار متعال جن تعلیمات کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے ہم اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم خدا کیوں نہ بن گئے؟ بھئی اگر ہمیں زیادہ ہی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کچھ زیادہ ہی ماشاءاللہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے تو قانون یہ بنایا ہے کہ خاتون پردے میں رہے، یہ مسائل میرے سامنے آئے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ شادی سے پہلے خاتون پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد ہسبینڈ راضی نہیں کہ خاتون پردہ کرے، کیونکہ بہت زیادہ سمجھدار بن گئے ہیں۔ عجیب سمجھداریاں آ رہی ہیں معاشرے میں، یہ سمجھداریاں نہیں ہیں، بیوقوفیاں ہیں۔ جو آخرت کو دے کر دنیا کو خرید لے وہ کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم فانی چیز کو خرید رہے ہو، باقی چیز کو دے رہے ہو، اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہوگی؟ بس مسئلہ یہ ہے ابھی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب آخرت میں پردے ہٹا دیے جائیں گے تب یہی دعا کرو گے پروردگارہ دوبارہ واپس بھیج دے، پھر سے عمل صالح انجام دے دے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حیات طیبہ بغیر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیے ہوئے ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حیات طیبہ کی ملکیت اس انسان کو دی جاتی ہے۔ پروردگار ہر ایک سے سودا نہیں کرتا۔ پروردگار کس سے سودا کرتا ہے؟ پروردگار تو اس سے سودا کرتا ہے جو اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دے۔ کبار الہ سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ کیا حوالے کیا؟ کہا یہ ہاتھ تیرے حوالے کر دیے۔ جیسے ہی ہاتھ خدا کے حوالے کیے آواز آئی اب یہ ہاتھ میرے ہیں، ید اللہ ہیں کا پروردگار دیکھتے ہیں۔ جب اس کا کردار اسلامی تعلیمات کے اوپر اترتا ہوا نظر آتا ہے تب اس کے فضائل منبروں سے پڑھے جاتے ہیں، ہر غیرے کی فضیلت نہیں بیان کی جاتی۔
حیات طیبہ دونوں صنف سے مخصوص ہے. بس غور اس بات کے اوپر کرنا ہے کہیں اپنے دائرے اختیار سے باہر نہ نکلے. جو جس کی ذمہ داری ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے ذمہ داریوں کو بیان کرتا. کچھ ذمہ داریاں مشترک ہیں مرد اور عورت دونوں کے درمیان، اور کچھ ذمہ داریاں مخصوص ہیں. جو کام مرد کر رہا ہے وہ خاتون نہیں کر سکتی. کچھ ایسے کام ہے، کچھ ایسے کام ہے جو خاتون کر رہی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں کہ صرف اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرتا کہ ایک سوچ کے بدلنے سے کتنی تبدیلی آتی ہے. ایک مثال میں دے چکا ہوں آپ کو مال کی، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک سوچ کے بدلنے سے کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے یہ بھی ہوا ہے، ایک سوچ کے بدلنے سے کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ مرد و عورت زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر عمل میں، ہر قدم میں برابر ہیں. اس غلط سوچ کے آنے کی وجہ سے دنیا میں کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حیات طیبہ دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کی. شرط یہ ہے کہ جس کو مخصوص کیا گیا ہے وہ کریں، ایک دوسرے کی ذمہ داری میں دخل نہ دیں. عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، آئیے اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیے. اس گھرانے میں ایک ہی عصر میں، ایک ہی دن میں آپ کو دو ہستیاں نظر آ رہی ہیں. ایک کا نام ہے حسین ابن علی، صلوات پڑھیے، اور دوسری آپ کی بہن. یہ بتائیے کوئی بھی ترازو تول سکتا ہے کہ اسلام کو بچانے میں کس کا کردار زیادہ ہے؟ دنیا کا کوئی ترازو؟ کبھی انسان کی عقل کہتی ہے زینب نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا، کبھی کہتی ہے نہیں حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا. ارے اسلام کی تو حقیقت ہی یہی ہے، اس طرح سے ذمہ داریوں کو بانٹ دیتا ہے کہ تمہاری ناقل عقل یہی فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ حقیقت کس کے پاس ہے. جب زینب کو دیکھو گے حسین نظر آئیں گی، جب حسین کو دیکھو گے زینب نظر آئے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کس وقت اور کم ہو جائے گا. کسی نے ایک دوسرے کی ذمہ داری میں دخل نہیں دیا. کیا جناب زینب نے کہا بھیا میں جنگ کرنے جاؤں گی؟ کہا نہیں زینب تم بے شک جنگ کرنا، لیکن تمہاری جنگ یہ نہیں ہے، تم بھی جنگ کرو گی لیکن خواتین کی جنگ کا طریقہ ہی کچھ الگ ہے. اب بتائیے اسلام نے دونوں کو مقام الگ دیا یا اس طرح سے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسر بنا دیا کہ نہ کربلا بغیر ذکر حسین کے پوری ہوتی ہے، نہ بغیر ذکر زینب کے پوری ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام جس طرح سے ذمہ داریوں کو بانٹتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بانٹ سکتا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے سیکھیں. اب اس سے آگے میں نہیں بیان کروں گا، ہم خود جا کے سیکھیں، غور کریں، پوچھیں علماء سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مرد ہونے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، خواتین جا کے سوال کریں کہ خاتون ہونے کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حیات طیبہ ایک تشکیکی مقام ہے. تشکیکی مقام کا معنی کیا تھا یعنی اس کے اندر اسٹیج ہیں، لیول ہیں. جس چیز میں بھی اسٹیج اور لیول ہوتا ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. راستہ نیچے سے شروع ہوئی سیڑھیاں اوپر تک کے جا رہی ہیں، ان سیڑھیوں کی ایک شروعات ہوگی اور ایک اختتام ہوگا. ایک تاریخ کا واقعہ یاد آ گیا، صلوات پڑھیے تو سنو. جب نبی اس دنیا سے گئے
مقام کو سمجھنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں. جب نبی اس دنیا سے گئے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں خلافت آئی، منبر رسول ہے، اب اس میں کئی سیڑھیاں تھیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ تاریخ نے اس بات کو تو نہیں لکھا. اب یہاں 3 ہیں، شاید وہاں 10 رہی ہیں. رسول اس دنیا سے گئے، امت نے مل کے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا. جسے خلیفہ بنایا، جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو بھائی اب بیٹھیں گے کہاں؟ منبر رسول. تو منبر رسول پر ایک اس سیڑھی نیچے بیٹھے. کہا کیوں؟ کہا بھئی وہ مقام رسول کا مقام ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کتنی عقل مندی کا کام ہوا. زمانہ گزرا، دوسری خلافت کا زمانہ آیا. دوسری خلافت جس کو ملی، جب وہ مسجد نبی میں پہنچے تو ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے. کہا کیوں؟ کہا بھائی وہ مقام کسی اور کا تھا، اب ہمارا مقام ایک درجہ نیچے. زمانہ گزر گیا، 12 سال 13 سال. تیسری خلافت کا زمانہ آیا. جب تیسری خلافت مسجد نبوی میں پہنچی تو ایک زینہ اور نیچے بیٹھ گئی کہ بھائی وہ 2 سے مخصوص تھا، سب سے اوپر والا مقام تو رسول سے مخصوص تھا، اب ہماری جگہ یہاں پر ہے. تو یہ ایک سنت بن گئی. دیکھ رہے ہیں کیا سنت کیا بنی؟ کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے والے سے اس کا ایک مقام نیچے ہے. بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، اسلام نیچے لانے والا دین نہیں ہے، اوپر لے جانے والا دین ہے. اگر یہی ہوتا تو ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے والی کتاب سے نیچے ہوتی. کہا نہیں، جو آخری کتاب ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اسلام کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، پستیوں میں لے جانے کے لیے نہیں آیا ہے. چوتھی خلافت کا زمانہ ہے. اب لوگوں کا ذہن مرکوز. کہا کیوں؟ کہا نفس نبی کو خلافت ملی ہے. کہا بہرحال ایک سیرت تو بن گئی ہے. کہا آپ چوتھی سیڑھی تلاش کرو. علی مرتضی مسجد نبی میں آئے ہیں. لوگوں کے پاس 2 آنکھیں تھیں، 2 قرض لے لی، 4 آنکھ سے دیکھنے لگے کہ دیکھیں علی کیا کرتے ہیں. علی سے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. ارے جب مزاج مرتضوی سے اتنا ہی واقف تھے تو پہلے ہی یہ کام کر لیا ہوتا، امت مسلمہ نہ بہکتی. آئے، اب دیکھا علی اسی طرح سے چل کے آئے جس طرح نبی آتے تھے، اور آنے کے بعد اس سیڑھی پہ پیر رکھا جہاں خلافت ثالثہ تھی. اس کے بعد قدم اور آگے بڑھایا، پیر وہاں پہ رکھا جہاں خلافت ثانیہ تھی. قدم اور آگے بڑھایا، وہاں پہ رکھا جہاں خلافت اولا تھی. جا کے وہاں پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. علی نے اپنی پہلی حرکت سے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم نفس نبی ہیں، نبی جہاں بیٹھتے تھے علی وہیں بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے ولایت اسی کو ملتی ہے جو نبی کا پاسباں ہوا کرتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں اسٹیج. یہ نہ انسان سمجھ لے کہ پہلے آ کے طے کرے کہ اس کو قدم کہاں پر رکھنا ہے. تو جو بھی سیڑھی ہوگی، ایک اس کی ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. حیات طیبہ انسان کی ترقی کا نام ہے. ایک اس کی ابتدا ہے، ایک اس کی انتہا ہے. اب دیکھیے ابتدا کہاں پر ہے اور انتہا کہاں پر ہے. ہر وہ انسان جس میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں، عمل صالحا وہو مؤمن، بس وہ حیات طیبہ کے دائرے میں آ گیا. یہ حیات طیبہ کی ابتدا ہے. لیکن عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیات طیبہ سے اپنے آپ کو نکالے.
اپنے استاد کا واقعہ بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ ان سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو، یعنی میرے استاد نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. وہ بھی ایک بڑی شخصیت تھے، بزرگ عالم تھے. کہا میں نے ان سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتائیے آپ تو عالم برزخ میں ہیں، وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے وہاں سے ہم کیسے نظر آتے ہیں؟ کتنا پیارا سوال ہے، کیونکہ ہم تو آمنے سامنے سے دیکھتے ہیں. بھئی آمنے سامنے سے دیکھیے گا تو سائز کچھ اور نظر آئے گا، جتنی اونچائی سے جا کے دیکھیے گا قد اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا. اب آپ عالم برزخ کی اونچائی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے ہم وہاں سے کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کیونکہ جواب حقیقت کے اوپر مبنی ہے. جواب وہ دیا جا رہا ہے کہ جو واقعیت میں ایسا ہے. کہا دیکھو دنیا میں جیسے اسٹیڈیم میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں، ایڈیٹوریم ہال میں آپ نے دیکھا کرسیاں کیسے لگتی ہیں؟ یہاں کی طرح نہیں لگتی ہیں. جیسے وہ صبر کی کانفرنس ہوئی تھی، کلاس ہوا تو لائن سے کرسیاں لگا دی گئی. کہا نہیں، کیونکہ جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ سامنے دیکھ نہیں پاتا. تو کہا پیچھے والی کرسی تھوڑا اوپر، اس کے پیچھے تھوڑا اور اوپر. کہا اس طرح سے کرسیوں کو لگایا جاتا ہے. کہا دنیا میں پروردگار نے کرسیوں کو اسی طرح سے لگایا ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کبھی تم لوگ سب سے اوپر والی کرسی پہ نظر آتے ہو، کبھی سب سے نیچے والے پہ نظر آتے ہو. کیوں؟ کیونکہ حیات طیبہ ملنے کے بعد یہ ضمانت نہیں ہے کہ تمہاری جاگیر بن گئی ہے. حیات طیبہ اگر حاصل ہو جائے تو پھر اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے. اگر ذرا سی غفلت کرو گے جس طرح سے حاصل ہوئی ہے اسی طرح سے واپس لے لی جائے گی. یہ تو پہلا مرحلہ ہے حیات طیبہ کو حاصل کرنے کا، کہ حیات طیبہ اگر حاصل ہو گئی تو انسان کو اب اور زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم اس سے باہر چلے جائیں. غور کیا ہے آپ نے کہ جب ایک جوان آ کے ارادہ کرتا ہے کہ بار الہ مجھے تیری اطاعت کرنا ہے اور تیری اطاعت پہ اپنی زندگی بسر کرنا ہے، مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ مشکلات کیا ہیں؟ یہ مشکلات ایک قانون الہی ہے. حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مادی دنیا کی بات ہو رہی ہے. مادی دنیا کیا ہے؟ سجن المؤمن، مومن کے لیے جیل ہے، سلاخیں ہے. و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. جیسے ہی انسان پروردگار سے نزدیک ہونا شروع کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے آج تو نماز صبح اول وقت ہی پڑھیں گے، باقی دنوں میں پوری رات جاگ رہا تھا، آج سب سے پہلے نیند آئے گی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں. صرف ارادہ ہی کر رہے ہو یا عمل کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہو؟ لہذا اگر کبھی اچھائی کا ارادہ کیجئے گا اور مشکلات دنیا کے سامنے آئے، گھبرائیے گا مت. کیونکہ اگر دنیاوی مشکلات اس بات کی ضمانت ہوتی، غور کیجئے گا، دنیاوی مشکلات اس بات کی ضمانت ہوتی کہ اگر مشکلات آئیں گی تو آپ برے ہیں، مشکلات نہیں آئیں گی تو آپ اچھے ہیں، تو یہ جتنی بھی 12 ہستیاں اس دنیا میں آئیں اور اس میں سے 11 چلی گئیں، کبھی بھی انہیں کوئی دنیاوی مشکل نہ ہوتی. یہ دنیاوی مشکلات بتا رہی ہیں کہ جب صراط مستقیم پر تم قدم رکھو گے تو پروردگار ہر لمحہ تمہارا امتحان لے کے یہ دیکھے گا کہ حیات طیبہ کے دائرے میں ٹھہرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یا بس ایسے ہی آ گئے. نہیں، یہ ابتدائے حیات طیبہ ہے. یہاں سے حیات طیبہ شروع ہوتی ہے. کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ اب آپ اپنا ذہن دوڑائیے کہ حیات طیبہ ختم کہاں پر ہوتی ہے.
کوئی ایسا اسٹیج ہے، کوئی ایسا لیول ہے، کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حیات طیبہ ختم ہوتی ہے؟ 4-5 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وضاحت کرنے کی. بعض اوقات وقت کی وجہ سے بھی بعض باتیں رہ جاتی ہیں، جیسے کل جو میرا آخری نقطہ تھا وہ وقت کی وجہ سے رہ گیا تھا، جو روشن نہیں ہو پایا، لیکن دوبارہ اس کو تکرار کرنا مناسب نہیں. حیات طیبہ کی انتہا کہاں پر ہے؟ کائنات کا کوئی بشر علی الاطلاق، چاہے وہ معصوم ہو، چاہے غیر معصوم ہو، چاہے اشرف مخلوقات ہو، کوئی ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حیات طیبہ کی آخری اسٹیج پر پہنچ گیا. کائنات کا کوئی بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حیات طیبہ کی انتہا پر پہنچ گیا. کیوں؟ انتہا اسے کہتے ہیں جہاں پر بات ختم ہو جائے. ہر چیز کی اس دنیا میں ایک انتہا ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہے. مال و دولت ہو، جو کچھ ہو، جو مادی شے ہے، اس کی ایک انتہا ہے، ایک اسٹیج ہے، ایک لیول پہ وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن حیات طیبہ کی کوئی اسٹیج نہیں ہے انتہا کی. کہا کیوں؟ اس پہ بس غور کر لیجئے، کیوں انتہا نہیں ہے؟ اگر حیات طیبہ کی انتہا ہوتی تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام عبادت کرتے ہوئے نظر نہ آتے. بس اسی جملے کی وضاحت کرنا ہے. یا علی، آپ عبادت کر کے کیا پانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ تو حاصل ہو رہا ہے. جواب یہی آئے گا کہ دیکھو، نبی جب روز 70 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں، نبی جب روز یہ دعا کر سکتے ہیں رب زدنی علما، نبی مستجاب الدعویٰ ہے، نبی کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے، نبی روز دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. جب علم میں اضافہ ہوگا مقام میں اضافہ ہوگا، جب مقام میں اضافہ ہوگا حیات طیبہ آگے بڑھے گی. نہ کہیں پر دعا ختم ہونے والی ہے، نہ کہیں پر علم ختم ہونے والا ہے، نہ کہیں پر حیات طیبہ ختم ہونے والی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ایسی وادی ہے کہ جس میں تم آ تو سکتے ہو لیکن انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. پروردگار جب انتہا تک نہیں پہنچ سکتے تو کس کو دیکھ کے عمل کریں؟ کوئی تو آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی تو ضرب المثل ہونا چاہیے، کوئی تو عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسوہ ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسوہ ہی چاہیے، اگر تمہیں آئیڈیل ہی چاہیے، اگر تمہیں عمل کرنے کے لیے ایک ایگزامپل اور ایک مثال چاہیے، ایک نہیں 14 ہستیاں ایسی بھیج دوں گا کہ جس کی ہر سانس تمہارے لیے مثال بن جائے گی. یہ حیات طیبہ کے بہترین پیکر ہیں. یہ ایسے انسان کامل ہے کہ جہاں پر مادیت کی حیات طیبہ ختم ہوتی ہے. یعنی عام انسانوں کی حیات طیبہ کی انتہا کا نام ہے اہل بیت. عام انسانوں کی جو حیات طیبہ ہے اس کی انتہا کا نام ہے اہل بیت، اور حقیقی حیات طیبہ کی انتہا کا نام ہے پروردگار متعال. لہذا ہم جب عمل کرتے ہیں تو اہل بیت کو عمل کرتے ہیں، جب اہل بیت عمل کرتے ہیں تو پروردگار کی صفات کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی لیے یہ تاکید کی گئی. کہا دیکھو کبھی یہ کوشش نہ کر لینا کہ تم ہم جیسے بن جاؤ گے. ہاں، ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہمارا مقصد تم سے کہیں عالی ہے. تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پہنچ کیسے پاؤ گے؟ ہمارا مقصد تم سے کہیں زیادہ عالی ہے. جس حیات طیبہ پہ تمہاری انتہا ہوتی ہے وہاں ہماری ابتدا ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عام انسانوں کی حیات طیبہ کی انتہا ہے اہل بیت. یعنی جہاں
ہمارے کمالات کی انتہا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے انسان کامل یعنی علی مرتضیٰ. اور جہاں اس انسان کی حیات طیبہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ خود وہ انسان ہے لیکن اس کی انتہا کہیں نہیں ہوتی ہے. اس کی تو ابتدا ہی اتنی عظیم تھی کہ جب وہ اس کائنات میں آیا تو اس نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی. جس کی ابتدا یہاں پر ہو اس کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ تو عزیزوں، اپنی حیات طیبہ کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے وہ سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اس تک ہمیں پہنچنا ہے. کس چیز میں سیرت؟ کا ہر چیز میں سیرت. بچہ ہے تو اس کے لیے بھی سیرت موجود، جوان ہے تو اس کے لیے بھی سیرت موجود، خاتون ہے اس کے لیے بھی سیرت موجود، بوڑھا ہے اس کے لیے بھی سیرت موجود. عجیب بات ہے، خوشیوں کے زمانے میں بھی سیرت موجود، غم کے زمانے میں بھی سیرت موجود. اگر اس سیرت پہ آ کے غور کر لیں، ہمارا مطالعہ بہت ہی ناقص ہے. ابھی میں آپ کے سامنے معجزے پڑھنا شروع کر دوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 2 بجے رات تک آپ بیٹھ کے سنتے رہیں گے. کیوں؟ اگر میں معجزے پڑھوں گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معجزہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. معجزہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے؟ آپ معجزہ کر سکتے ہیں. معجزہ تو اپنے مقام کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اگر معجزہ سیرت ہوتا تو ہر وقت ہوتا. لیکن ابھی میں سیرت پڑھنے بیٹھ جاؤں پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی فرق یہی ہے. حیات طیبہ میرے بیان کرنے سے آنے والی نہیں ہے. میں 10 دن نہیں پورے سال بیٹھ کے یہاں حیات طیبہ دہراتا رہوں. ہاں ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ قرآن کی آیت کا ایک لفظ آپ کو ضرور رٹ جائے گا. تو بھئی یہ پتہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 پروردگار نے ایک بہت خوبصورت ورڈ لا کے رکھا ہے حیات طیبہ. یہ اتنا ضرور ہو جائے گا. لیکن یہ لفظ اس وقت انسان کی صورت اختیار کرے گا جب انسان ان دنیاوی تک و دو سے اپنے آپ کو نکال کر سیرت انسان حیات طیبہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، مہلت نہ دے، فرصت نہ دے، کل کر لیں گے، بہت وقت پڑا ہے. ارے آج سے شروع کر دیجئے. ارے ابھی تو ایام عزا ہے، عزاداری کرنا ہے. ارے عزاداری بہترین سیرت ہے حیات طیبہ کے لیے. کہ ابھی تو آفس کا کام پڑا ہے تو یہ تو 60 سال تک جب تک آپ ریٹائر نہیں ہوں گے پڑا رہے گا. فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ مچھلی کو جس ٹائم بھی تم پانی سے نکالو گے وہ تازہ ہی ہوگی، باسی نہیں ہوگی. جس وقت انسان سنبھل جائے وہ زندگی ہے. جس وقت انسان فیصلہ لے لے وہ حیات طیبہ ہے. جس وقت انسان ارادہ کر لے کہ تبدیل ہونا ہے، بدلنا ہے، حیات طیبہ ہے. لیکن بس اس بات کا خیال رکھے کہ حیات طیبہ کو خدا کے لیے اختیار کرے، دنیا کے لیے نہیں. حیات طیبہ کا ارادہ پروردگار کے لیے ہو. اتنی بہترین مثالیں تاریخ نے ہمیں دی، بچوں کی مثالیں دی، بڑوں کی بات تو دور ہے. ایام عزا میں جب مصائب پڑھے جاتے کبھی آپ نے غور نہیں کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ مصائب برائے مصائب ہوتے ہیں، مصائب برائے فضائل نہیں ہوتے. جبکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی ہر مصیبت میں ایک فضیلت کا گوشہ ہے، جن کی ہر فضیلت کے کنارے ایک مصیبت کا پہلو ہے. ایک عام پہلو میں بیان کر کے
بس اپنے مقصد پہ آ رہا ہوں. جب بھی کوئی فضیلت پڑھیے اس کے کنارے ایک جملہ جوڑ دیجئے گا کہ اس فضیلت کے مالک کو اپنے مقام سے محروم کیا گیا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت کا ذکر ہو اس کو چشم فضیلت سے دیکھیے گا کہ وہ انسان کتنا عالی مقام تھا کہ جس نے اس مصیبت کو اس طرح سے برداشت کیا. ہاں عزیزوں، جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کربلا سے ہٹ کے شہید ہوئے. ان کی شہادت کربلا کے میدان میں تو واقع نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ کربلا کی راہ میں تھی لہذا ان کو بھی شہدائے کربلا کا درجہ دیا جاتا ہے. اس حصے کی ایک کڑی کو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں. وہ تھے جناب مسلم ابن عقیل، اور اس کی دوسری کڑی مسلم کے دو لال ہیں. عزیزوں، بارہا لفظ طفلان مسلم آپ نے سنا. جب یہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے چہرے میں، آپ کی آنکھوں میں دو نونہال بچوں کی تصویر گھومنے لگتی ہے. جو یہ مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جناب شیخ صدوق کی کتاب امالی سے ہے، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور انداز سے سنے ہوں. جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جب مسلم کے دونوں لال کو قید کر لیا گیا اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ لے جاؤ اور ان کو جیل میں ڈال دو. آپ یہ بتائیے یہ کون سی سیرت ہے کہ جہاں پر دو بچوں کو لا کے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 8 یا 9 سال. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو دامن بنی ہاشم کے پروردہ ہیں، یہ مسلم کے لال ہیں، عام انسانوں کے بچے نہیں ہیں. زمانہ گزرتا جاتا ہے، جب ایک مدت گزر جاتی ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی ایک عرصہ ہو گیا ہمیں زندان میں، ہم کب تک یہاں پہ رہیں گے؟ آؤ یہ جو زندان بان ہے اس سے اپنی حسب اور نسب کو بیان کریں، آؤ اس سے بیان کریں کہ ہم ہیں کون، شاید اس کو ہمارے اوپر رحم آ جائے. لیکن اگر مسلم کی اولاد کو یہ پتا ہوتا کہ کربلا میں ششماہ علی اصغر کے اوپر بھی رحم نہ کیا گیا تو شاید وہ کبھی اپنی حسب اور نسب کو بیان نہ کرتے. رات کی تاریکی آتی ہے، روزانہ کی طرح وہ زندان بان ایک کوزے میں پانی اور 2 روٹیاں لے کے پہنچتا ہے اور آ کے ان کے حوالے کرتا ہے. ایک مرتبہ بڑا بھائی اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے اے شیخ کیا تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں لا کے زندان میں قید کر دوں. کہا کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں جانتا، ارے محمد تو ہمارے نبی ہیں. کہتے ہیں کیا تم جناب جعفر کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جعفر کو کون نہیں جانتا کہ جن کے شان قلم ہو گئے اور پروردگار نے ان کو 2 پر عطا کیے کہ جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. کہا کیا تم عقیل کو جانتے ہو؟ کہا میں عقیل کو جانتا ہوں. کہا کیا تم مسلم کو جانتے ہو؟ کہا میں مسلم کو جانتا ہوں. جب یہاں تک پہچانوا چکے تو ایک مرتبہ کہا ارے ہم اسی مسلم کی اولاد ہیں، ہم مسلم کے 2 فرزند ہیں. اس کا یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو شہزادوں کے قدموں پہ گرا دیا. ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مسلم کے فرزند ہیں. زندان کا دروازہ کھول دیا. ارے مسلم کے بچوں خوشا نصیب ہو، صرف اپنی حسب اور نسب کو بیان کیا. ارے زندان بان کو تم پر ترس آ گیا، آؤ کربلا میں آؤ، علی اکبر جا رہے ہیں،
حسب اور نسب کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے ارے رسول کی ذریت ہے، لیکن کس طرح سے ستم ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بچے نکلتے ہیں زندان سے، کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ایک مرتبہ ایک گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک ضعیفہ گھر سے باہر آتی ہے، دو چہرے ہیں جو چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، بچوں تم کہاں سے آئے ہو؟ بچے اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں، ضعیفہ گھر میں لے کے جاتی ہے، لیکن میں کہوں گا ارے مسلم کے بچوں، ارے یہ وہی کوفہ ہے جہاں مسلم کو گھر میں بلا کے شہید کیا گیا، لیکن بچوں کو کیا معلوم تھا مسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ بچے گھر میں جاتے ہیں، ضعیفہ کھانا لے کے آتی ہے، عجیب انداز ہے، کہتے ہیں نہیں ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ارے مسلح کا انتظام کر دو، پانی کا انتظام کر دو، ہم عبادت الہی کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ابھی سن ہی کیا ہے، کیا عبادت الہی ہوگی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے، بھیا کہیں یہ رات ہماری آخری رات نہ بن جائے، آؤ گلے مل کے سو جائے۔ ارے مسلم کے شہزادوں، ارے کتنے خوش نصیب ہو، مرنے سے پہلے ایک دوسرے کی آغوش نصیب ہو گئی۔ آؤ کربلا میں آؤ، سکینہ ہے، بابا کو آواز دے رہی ہے، بابا بغیر آپ کی گود کے سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حاضردارو، ایک مرتبہ اس ضعیفہ کا داماد آتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، پکڑ کے لے کے جاتا ہے، بس میں مصائب کو آخری منزل پہ پہنچا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، غلام حکم کو نہیں مانتا، اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، بیٹا حکم کو نہیں مانتا، خود آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کو آگے لیتا ہے۔ حاضردارو، کیا حادثہ ہوا ہوگا، ننگی تلوار ہوگی۔ جب مسلم کے فرزند کو ایک مرتبہ تلوار کا سامنا کرنا پڑا، ایک مرتبہ کہا باپ کی سیرت پہ عمل کیا، ارے اگر اجازت ہو تو چند رکعت نماز پڑھ لے، یہ بنی ہاشم کی سیرت ہے، موت کے وقت بھی حیات طیبہ کو نہیں بھولتے۔ ایک مرتبہ شہزادے سجدے میں جاتے ہیں، تلوار اوپر اٹھتی ہے، بڑے بھائی کا سر قلم ہوا، لاش کو فرات کے حوالے کیا، چھوٹے بھائی کا سر قلم ہوا، بڑے بھائی کی لاش ٹھہری رہی۔ جب چھوٹے بھائی کی لاش دریا میں پہنچی، لاش نے ایک دوسرے کو بغل گیر کیا، مسلم نے آواز دی، ارے شہزادو علی مرتضی انتظار کر رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھ، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، پروردگارہ
پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔